بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان حروف ساز، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بقول مرزا جمیل، سیٹ لگانا بلکہ اسے ڈیزائن کرنا بھی ایک بے حد مشکل کام تھا۔ بعض اوقات تو ہم 3 دن لگاتار کام کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فلم کو شیڈول کے مطابق چلنا ہوتا تھا، اور سیٹ کے بغیر فلم کیوں کر بنتی۔ دوسرے یہ کہ اکثر سیٹ اسٹوڈیو میں لگائے جاتے تھے، جن کا کرایہ ادا کیا جاتا تھا، لہٰذا فلم ساز کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد اپنا کام نمٹا کر کرائے کی رقم بچائے۔ شامت بیچارے سیٹ ڈیزائنر اور اس کے عملے کی آ جاتی تھی، جنہیں دن رات کی پرواہ کیے بغیر بہر صورت اپنا کام مقررہ مدت میں ختم کرنا ہوتا تھا۔ یہ 2-3 سال مرزا جمیل کے لیے بے حد سخت تھے۔ گھر سے دور ایک ایسے شہر میں تھے جہاں ہم زبان بھی مشکل سے ملتا تھا۔ وہ دہلی کی نفیس دھلی ہوئی اردو بولا کرتے تھے، جبکہ کلکتہ میں اول تو بنگالی بولی جاتی تھی، اور اگر کوئی اردو بولتا بھی تھا تو اتنی بگڑی ہوئی کہ سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ مرزا جمیل کو بنگالیوں کا مزاج بالکل مختلف اور اپنی طبع کے خلاف لگا۔ اگر روزگار کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ یہاں ہرگز نہ ٹھہرتے۔ سن 1947 میں پی سی بروا اپنی کثرت شراب نوشی کے ہاتھوں بیمار ہو گئے اور صحت کی بحالی کے لیے یورپ چلے گئے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد بے روزگار ہو گئے تھے، ان میں مرزا جمیل بھی شامل تھے، لیکن وہ گزشتہ 4-5 سال میں اتنا سیکھ چکے تھے کہ انہوں نے کہیں ملازمت کرنے کے بجائے اپنا آرٹ اسٹوڈیو قائم کر لیا اور معاوضے پر فلم سازوں کے لیے کام کرنے لگے۔ جلد ہی مووی آرٹ نامی اس ادارے نے کلکتہ میں اپنی ساکھ بنا لی۔ یہ وہ دور تھا جب فلم کے متعلق کسی بھی شعبے میں آزادانہ کام کرنے کا تصور نہیں تھا۔ سب فلم ساز اسٹوڈیو سے منسلک ہوتے تھے، حتیٰ کہ اداکار بھی اسٹوڈیو کے ملازم ہوتے تھے، لہٰذا پورے کلکتہ میں گنتی کے آرٹ اسٹوڈیو تھے، اور وہ بھی بڑے فلم سازوں کی ملکیت تھے۔ ان کے مقابلے میں مرزا جمیل کے پاس سوائے صلاحیتوں کے اور کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوا کر دم لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بر صغیر کی فضا پر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے، تقسیم ہندوستان مقدر ہو چکی تھی، اور انگریز و ہندو اس مقدر سے لڑنے کی سکت تو نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اس کی جھلاہٹ مسلمانوں پر نکالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی تقسیم کا اعلان ہوا، خون ریز ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ مرزا جمیل کے گھر والے جو دوبارہ دہلی چلے گئے تھے، ہنگاموں کی زد میں آ گئے۔ بلوائیوں نے ان کا مکان جلا دیا تھا، اور وہ بمشکل جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسرے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی پرانے قلعے میں پناہ لی تھی۔ مرزا جمیل کو معلوم ہوا تو وہ کسی نہ کسی طرح دہلی جا پہنچے، اور انہوں نے گھر والوں کو بذریعہ ہوائی جہاز راولپنڈی روانہ کر دیا۔ تم بھی چلو، بھائی بہنوں نے اصرار کیا۔ میں اپنا جمایا کام چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ مرزا جمیل نے عذر پیش کیا۔ پھر بنگال کے حالات پرسکون ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تقسیم کے وقت بنگال میں وہ خون ریزی نہیں ہوئی تھی جو بر صغیر کے دوسرے خطوں میں ہوئی تھی، مگر کلکتہ کا عظیم فساد ہی سب پر بھاری تھا۔ جب ایک ہی دن میں 50-60 ہزار افراد مارے گئے تھے، اسی روز کلکتہ کے گلی کوچے لاشوں سے پٹ گئے تھے۔ اس خانہ جنگی نے کمپنی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بر صغیر کے مسائل کا حل تقسیم ہی میں ہے۔ مرزا جمیل نے ان خونی فسادات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ گھر والوں کے بعد انہوں نے رخت سفر باندھا اور دوبارہ کلکتہ آ گئے۔ یہ جولائی 1947 کے دن تھے۔ اگلے 2 سال تک مرزا جمیل وہیں سے گھر والوں کو رقم بھیجتے رہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن حالات رفتہ رفتہ تبدیل ہو رہے تھے۔ کلکتہ سے فلم ساز بمبئی کا رخ کر رہے تھے، اور کلکتہ کی فلمی صنعت رفتہ رفتہ مقامی نوعیت کی بنتی جا رہی تھی، جہاں زیادہ تر بنگلہ فلمیں بنا کرتی تھیں۔ ان حالات میں مرزا جمیل نے محسوس کیا
کہ اب انہیں کلکتہ سے رخت سفر باندھ لینا چاہیے، ایک دن اچانک وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ دوستوں کے ہمراہ کلکتے سے ڈھاکہ جا پہنچے۔ یہ 1949 کا زمانہ تھا۔ ڈھاکہ میں بھی ان کے بہت سارے جاننے والے تھے، جن میں خواجہ محمد بھی شامل تھے، جو کلکتے میں اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل پولیس تھے، اور بعد میں انہوں نے پاکستان کی جانب سے سفارتکاری کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی تھیں۔ انہوں نے مرزا جمیل کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ ڈھاکہ میں ہی رہ جائیں، لیکن مرزا جمیل اب بنگال کی سرزمین سے بیزار ہو چکے تھے، لہٰذا وہ کراچی چلے آئے، جہاں ان کے دیگر گھر والے رہ رہے تھے۔ بہت عرصے بعد انہوں نے گھریلو ماحول دیکھا تھا۔ کیا زمانہ تھا اور کیا لوگ تھے! دولت اور ملازمت بھی ان کی راہ کی رکاوٹ نہ بن سکی، اور وہ پاکستان کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھوں چلے آئے تھے۔ مرزا جمیل کا کلکتے میں ہزاروں کا کاروبار تھا، صرف گڈ ول ہی ہزاروں کی تھی۔ وہ چاہتے تو ٹھاٹھ سے وہاں رہتے، لیکن وطن اور گھر والوں کی محبت انہیں کھینچ لائی۔ اس وقت وہ جوان تھے، ان کے پاس ہنر تھا اور صلاحیت بھی، کام کا تجربہ اضافی تھا، لیکن کراچی میں مواقع کم تھے۔ نئی نئی مملکت بنی تھی اور ابھی تو تقسیم کے زخم ہی نہیں بھرے تھے، برباد بھی ابھی آباد نہیں ہوئے تھے، نہ صنعت تھی نہ تجارت۔ ایسے میں کام کہاں سے ملتا؟ مرزا جمیل بھی بے روزگاری کے کڑے دن صبر شکر سے گزارنے لگے۔ تلاش بسیار کے بعد ایک اشتہاری ایجنسی میں کام ملا۔ انہوں نے مرزا جمیل سے خوب کام لیا اور مہینے بھر بعد انہیں 25 روپے تھمائے تو اگلے دن وہ ملازمت پر گئے ہی نہیں۔ یہ ان کی صلاحیتوں کی توہین تھی۔ اس زمانے میں وہ پلازا سینما کے پاس رہتے تھے اور روزانہ کام کی تلاش میں میکلوڈ روڈ، آئی چندی گڑھ روڈ تک پیدل آتے اور جاتے تھے، لیکن روزگار کی دیوی تھی کہ ان پر مہربان ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ ہر آنے والا دن ایک نیا حوصلہ دیتا تھا اور ہر جانے والی شام مایوسی دے کر جاتی تھی۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ لوگ ان کے کام سے واقف نہیں تھے، بات صرف قسمت کی تھی جو ان کا صبر آزما رہی تھی، اور پھر تقدیر کو ان کی صبر و شکر والی بات پسند آ ہی گئی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، صرف خدا سے لو لگائے رہتے تھے، جو مانگنا ہوتا تھا اسی سے مانگتے تھے، اور پھر اس نے ایسا عطا کیا کہ انہیں زندگی بھر کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اصل چیز تو دل کا اطمینان تھا جو انہیں بے حساب میسر تھا۔ وہ دل کے غنی تھے۔ انہی دنوں نیشنل ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو آرٹ ڈائریکٹر کی ضرورت پیش آئی۔ مرزا جمیل نے بھی آسامی کے لیے درخواست بھیجی تھی اور انہیں منتخب بھی کر لیا گیا۔ بے روزگاری کے سخت دن گزارنے کے بعد 500 روپیہ ماہانہ کی ملازمت کسی بادشاہی سے کم نہیں تھی، لیکن تنخواہ سے زیادہ مرزا جمیل کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا جا رہا تھا۔ آرٹ ڈائریکٹر کی ملازمت ایک فنی کام تھا اور وہ فن کی دنیا میں ہی مطمئن رہتے تھے۔ ایجنسی کے مالکان ان کے کام سے اتنے مطمئن تھے کہ انہوں نے تیسرے مہینے ان کی تنخواہ میں 150 کا اضافہ کر دیا۔ وہ اب 650 روپے تنخواہ لے رہے تھے، اسے آج کے تقریباً 2 لاکھ روپے کے برابر سمجھیے۔ کوئی اور ہوتا تو اس پر آشوب دور میں ایسی شاندار ملازمت پر قناعت کر کے بیٹھ جاتا، لیکن مرزا جمیل کا نقطۂ نظر کبھی ملازمت یا اچھی تنخواہ نہیں رہی تھی۔ وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی ملازمت اور اپنے کام سے بے حد مطمئن تھے کہ ایک واقعہ نے ان کی سوچ کو بدل دیا۔ ایجنسی کا دفتر اس زمانے میں برنس روڈ پر تھا، جو آج کل محمد بن قاسم روڈ کہلاتی ہے۔ ایجنسی میں مختلف افراد کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک دن ایک صاحب سنسنی خیز خبر لے کر آئے کہ ان کے دفتر میں ایک نئی طرح کی پرنٹنگ مشین آئی تھی، جسے بلاک کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اسے کاغذ پر نمونہ دیا جائے تو وہ ویسا ہی دوسرا نمونہ بنا دیتی ہے۔ مرزا جمیل بھی ہکا بکا رہ گئے تھے، کیونکہ ان کے علم میں ایسی کوئی مشین نہیں تھی، حالانکہ وہ اپنی معلومات اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے تھے۔ میاں جی وہ کوئی اور مشین ہوگی، انہوں نے ان صاحب کو سمجھایا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی بھی پریس مشین بغیر بلاک کے کام نہیں کرتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ صاحب اپنی بات پر اڑے رہے، آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیجئے۔ اتفاق سے ان صاحب کا دفتر سڑک پار کی ایک بلڈنگ میں تھا۔ فرصت پاتے ہی مرزا جمیل وہاں پہنچ گئے، اور جب وہاں جا کر دیکھا تو وہ مشین ڈپلیکیٹر نکلی، جسے وہ صاحب بغیر بلاک کا پریس قرار دے رہے تھے۔
یہ ڈپلیکیٹر آج بھی ذرا سی تبدیلیوں کے ساتھ دفتروں میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں فوٹو کاپیر نہیں ہوتے تھے، یہ بہت بعد میں آئے تھے۔ ڈپلیکیٹر ایک مہنگی مشین ہوتی ہے اور صرف وہاں کارآمد ہوتی ہے جہاں کسی ایک دستاویز کی بہت ساری کاپیاں مقصود ہوں۔ ایک آدھ خط یا کاغذ کے لیے اس کا استعمال ایسے ہی ہے جیسے کوئی فوٹو کاپی کا کام پریس سے لے لے۔ یہ جرمنی کی تیار کردہ ڈپلیکیٹر تھی۔ اتفاق سے روٹا پرنٹ کا ایک دفتر کراچی میں تھا۔ مرزا جمیل ان سے جا کر ملے اور معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ یہ تو ڈپلیکیٹر ہے۔ مرزا جمیل نے یہ اطلاع دوسروں تک پہنچائی تو کئی دن تک ان صاحب کا مذاق اڑتا رہا، لیکن اس واقعے نے مرزا جمیل کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آرٹ کی دنیا میں مشینوں کا عمل دخل بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان میں اس کا ابھی کوئی شعور نہیں تھا۔ آرٹ انڈسٹری کو آگے آنے اور دوسرے ممالک کے ہم پلہ ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا تھا۔ وہ کلکتہ میں جدید ترین مشینیں دیکھ چکے تھے اور استعمال بھی کر چکے تھے، اور یہاں لوگوں کو ابھی ان کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کوئی بھی شخص اپنے ساتھ اپنے شعبے کی فلاح کے بارے میں بھی سوچتا تھا۔ جذبہ ایک دوسرے سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے مقابلے کا ہوتا تھا۔ ہر شخص میں جذبہ ہوتا کہ اس کا ملک کسی معاملے میں کسی دوسرے ملک، خاص طور سے ہندوستان سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اس کے لیے وہ مالی منافعت کی پرواہ کیے بغیر تن من دھن سے کام کر رہے تھے۔ افسوس کہ آج یہ جذبہ اتنا نہیں رہا۔ مرزا جمیل نے اس چیز کو اتنی شدت سے محسوس کیا کہ وہ ملازمت سے استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے۔ دوستوں اور بہی خواہوں نے روکا کہ اتنی اچھی ملازمت کیوں چھوڑ رہے ہو، یہ بے وقوفی مت کرو، لیکن مرزا جمیل فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے جو کام کیے وہ یقیناً ان کی ملازمت سے 1000 گنا زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ملک میں پبلشنگ کو ایک نیا معیار دیا تھا، اس میں جدت متعارف کروائی تھی۔ یہ سچ ہے کہ بہت سارے لوگ بے وقوفیاں نہ کریں تو ترقی کا عمل رک جائے۔ پبلشنگ کے شعبے میں آنے کا فیصلہ انہوں نے ایک اور وجہ سے بھی کیا تھا۔ ان کا سارا خاندان ہی آرٹ سے وابستہ تھا، مگر ان میں کاروباری ذہنیت نہیں تھی۔ ان کے کام سے دوسروں نے لاکھوں کما لیے لیکن انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ اگر مرزا جمیل پبلشنگ شروع کرنا چاہتے تو ان کے پاس ان کے والد اور بھائی کا کام ہی بہت پڑا تھا۔ والد نے خوش نویسی اور تغرا سازی میں اعلیٰ معیار کا بہت سارا کام کیا اور بڑے بھائی منظور احمد تو تھے ہی مصور۔ جب مرزا جمیل اپنے پبلشنگ ادارے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ صرف پرنٹر کیوں نہیں بن جاتے، جو زیادہ نفع بخش کام ہے، جبکہ پبلشنگ ہمارے ملک میں ایک درد سر سے کم نہیں ہے۔ لیکن آسان کام کرنا ہوتا تو مرزا جمیل ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی ملازمت ہی کیوں چھوڑتے، لہٰذا وہ پبلشر بننے کے فیصلے پر قائم رہے۔ آرٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے مرزا جمیل کی پبلشنگ کی دنیا میں اچھی خاصی جان پہچان ہو چکی تھی۔ اب مسئلہ پبلشنگ کے لیے سرمایہ کا تھا۔ بے شک وہ سستا زمانہ تھا، لیکن پھر بھی اس کام پر ہزاروں کا خرچہ آتا تھا۔ 1 سال کی نوکری اور اچھی ملازمت کے باوجود وہ کچھ خاص جمع نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ان کا خاندان بہت بڑا تھا اور اس کے خرچے بھی بڑے تھے۔ اس زمانے میں روٹا پرنٹنگ کی مشین 15,000 کی آ گئی تھی۔ اس موقع پر وہ لوگ آگے آئے جنہوں نے مرزا جمیل سے کام کروانا تھا۔ وہ اس حد تک آگے آ گئے کہ انہوں نے کاغذ اور سیاہی کی رقم پیشگی ادا کر دی تھی۔ اس رقم سے مرزا جمیل نے اپنی پہلی مشین خریدی۔ اس زمانے میں جرمنی کی بنی ہوئی مشینیں اعلیٰ معیار کی اور سستی ہوتی تھیں۔ دوسرے یہ ادارے جو مشینیں بناتے تھے براہ راست اپنے نمائندوں کے ذریعے مشین فروخت کیا کرتے تھے، لہٰذا جب کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ کمپنیاں خود اسے حل کرنے کے لیے آگے رہا کرتی تھیں۔ مرزا جمیل نے اپنے ادارے کا نام ایلیٹ تجویز کیا، جو مختصر عرصے میں پبلشنگ کی دنیا میں معیار کی علامت بن گیا تھا۔ مشین لگتے ہی دن رات چلنے لگی تھی۔ آرڈرز کی اتنی بھرمار تھی کہ کسی طرح پورے ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مرزا جمیل نے سوائے عید بقرعید کے کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ یہ معمول پورے 10 سال جاری رہا تھا۔ اس زمانے میں اعلیٰ درجے کی کلر پرنٹنگ، جسے سپر کلریشن بھی کہتے تھے، یہاں نہیں ہوتی تھی،
کیونکہ اس مقصد کے لیے یہاں کوئی مشین ہی نہیں تھی، اس لیے اعلیٰ درجے کے کلر کام کے لیے مرزا جمیل اپنی اشیاء کو جرمنی بھیجا کرتے، جہاں یہ سپر کلریشن کے مرحلے سے گزر کر آتی تھیں اور انہیں پاکستان میں پرنٹ کیا جاتا تھا۔ سامعین کو یہ یقیناً ایلیٹ کے کیلنڈرز، ڈائریاں اور پوسٹرز یاد ہوں گے جو مرزا جمیل کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس زمانے میں ملک میں لیتھوگرافی کا سامان دستیاب نہیں تھا، سپر کلریشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مرزا جمیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ملک میں یہ تکنیک متعارف کروائی تھی۔ مشینوں کے بغیر یہ کام بے حد مشکل تھا۔ مرزا جمیل کے والد کو پرنٹنگ پریس، کیلی گرافی اور فوٹو لیتھوگرافی کا وسیع تجربہ تھا، لیکن ملک میں اس کا سامان نایاب تھا۔ مرزا جمیل نے اس کا حل یہ نکالا کہ بلاک میکر سے کلر سیپریٹڈ نیگیٹو تیار کروائے اور پھر لال رنگ سے ڈاٹس کو ہلکا کیا اور اس کا نیگیٹو نکال لیا۔ یہ بے حد مشکل کام تھا کیونکہ نیگیٹو پلیٹوں پر بنتے تھے۔ اس زمانے میں کلر پرنٹنگ بے حد مشکل اور مہنگا کام تھا۔ ملک میں اچھے سامان اور پریس، مشینوں اور ہنرمند افراد کی کمی تھی۔ اس کے باوجود مرزا جمیل نے کام کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی چیز تیار ہو کر سامنے آئی تو گاہک تو بے حد مطمئن تھا، لیکن خود مرزا جمیل کی فنکارانہ حس کی تسکین نہیں ہوئی، لہٰذا انہوں نے کام مسترد کر کے اسے دوبارہ کروایا اور جب تک خود مطمئن نہ ہو گئے کام کو گاہک کے حوالے نہیں کیا۔ اس زمانے میں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مرزا جمیل معیار کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس لیے پیسہ ان کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس زمانے میں ان کے پاس بے حساب کام تھا۔ صبح سے رات 12 بجے تک اخبارات اور رسائل کے کام چلتے تھے، اس کے بعد 2-3 گھنٹے اپنا کام کرتے تھے اور صبح 8 بجے پھر پریس میں ہوتے تھے۔ روایت کے مطابق مرزا جمیل اور ایلیٹ کے حاسد بھی پیدا ہو گئے تھے، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ اچھا کام کرنے والے سے لوگ حسد کرتے ہیں کہ خود تو نہ بن سکے تو اسے بھی تباہ کر دیں۔ کاش کہ یہ رشک کا جذبہ ہوتا کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم نے تو ہمیشہ مومار کے بجائے تخریب کار کا کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی ہماری حالت نہیں بدلی ہے، کیونکہ مرزا جمیل کارکنوں کی قدر کرتے تھے اور ان پر مالی عنایات بھی جاری رکھتے تھے، اس لیے قدرتی طور پر سب سے بہترین کارکن ایلیٹ کو میسر تھے۔ جب دوسرے پریسوں نے دیکھا کہ وہ ایلیٹ کے معیار کا کام نہیں کر پا رہے ہیں تو انہوں نے دن رات ایک کر کے انہیں کام سکھایا تھا۔ یہ تربیت پورے ملک میں کوئی اور شخص نہیں دے سکتا تھا۔ ان سے مرزا جمیل کا رشتہ باپ بیٹے کا سا تھا۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا، بلکہ ان لوگوں سے ان کا واسطہ گھر والوں سے زیادہ پڑتا تھا۔ گھر وہ بامشکل 3-4 گھنٹے کے لیے جاتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت پریس میں ان کارکنوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ کھانا پینا اور سونا جاگنا ان کے ساتھ تھا۔ وہ بالکل اپنے تھے، لیکن جب یہ اپنے اچانک دھوکہ دے گئے تو مرزا جمیل کے دکھ کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ حالانکہ انہوں نے کسی کو باندھ کر نہیں رکھا تھا اور نہ ہی لازم تھا کہ ان سے سیکھنے والا صرف ان کے ساتھ کام کرے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، ترقی ہمیشہ سفر سے ملتی ہے، ایک جگہ ٹھہرنے والا مسافر بھلا کیوں کر منزل پا سکتا ہے۔ وہ اکثر اپنے کارکنوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کہیں بہتر موقع مل رہا ہے یا تم خود اپنا کام کرنا چاہ رہے ہو تو کبھی مت ہچکچاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ مرزا جمیل نے دوسروں کو سکھانے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ حالانکہ وہ جو تعلیم دے رہے تھے اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہی کھول لیتے تو لاکھوں کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام بلا معاوضہ کیا، بلکہ کام سیکھنے والے لوگوں کو اپنی جیب سے دیا کرتے تھے۔ آج ان کے سکھائے سینکڑوں نہیں تو درجنوں لوگ ملک کی پریس اینڈ پبلشنگ انڈسٹری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ افسوس کہ لوگ ایسے بے غرضوں کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ بیک وقت کئی آدمی چلے جانے سے مرزا جمیل کو مالی طور پر دھچکا ہوا، لیکن زیادہ دکھ اپنوں کے یوں دھوکہ دینے کا تھا۔ وہ خاصے عرصے اس کے شوق میں مبتلا رہے تھے۔ ان کے گھر میں چمپا کا ایک پودا لگا تھا جو کچھ عرصے سے ایک جگہ رک گیا تھا، مزید نہیں بڑھ رہا تھا۔ بلیاں راتوں کو آ کر چمپا کے اس پودے کے پاس لڑا کرتی تھیں۔ تنگ آ کر ایک ملازم کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ بلیوں کو اس کے پاس نہ آنے دینا۔ ایک رات بلیاں حسب معمول دھما چوکڑی مچا رہی تھیں کہ ملازم نے آ کر کلہاڑی گھمائی
بلیوں کو تو کیا لگتی، ہاں چمپا کے پودے کا سر قلم ہو گیا۔ کئی دن بعد مرزا جمیل نے دیکھا تو چمپا کے کٹے ہوئے سرے سے 8-10 نئی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ خدا ایک محرومی کے بدلے 10 گنا نواز دیتا ہے، تو پھر میں کیوں اتنا افسردہ ہو رہا ہوں؟ اگر لوگ جاتے رہتے ہیں تو نئے آتے بھی تو رہتے ہیں۔ قدرت کی اس فراخ دلی سے انہوں نے دیکھا کہ کسی کو سکھانے میں کبھی بخل سے کام لینا نہیں چاہیے۔ یہی نصیحت ان کے والد کی تھی، ورنہ اس حادثے کے بعد شاید وہ نئے آنے والوں کو سکھانے کا ارادہ ترک کر دیتے اور یہ ملک کی پبلشنگ کے لیے ایک بڑا نقصان ہوتا۔ اس زمانے میں تو ہنرمند افراد کی قلت تھی، وہ اپنے کارکنوں کو کام سکھاتے تھے اور ساتھ ہی کہتے، دیکھو تم لوگ صدر دروازے سے آ رہے ہو، صدر دروازے سے ہی جانا، کبھی موری کا راستہ نہ اختیار کرنا، یہ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ مرزا جمیل پہلے سے زیادہ تن من سے لوگوں کو سکھانے اور ایلیٹ کو ترقی دینے میں مصروف تھے۔ اس چمپا کی ایک شاخ ان کے پریس کے صدر دروازے پر لگی تھی جو ہمیشہ اس واقعے کی یاد دلاتی رہتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی شخص مرزا جمیل کے پاس کوئی چیز چھپوانے کے لیے لاتا تو وہ اسے کہتے کہ پہلے اس کی اچھی کتابت کرا کے لائے پھر اسے چھاپیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ اچھے کاتبوں کا ہمیشہ سے کال رہا ہے اور اعلیٰ درجے کے کاتب تو بمشکل ہی ملتے تھے۔ اس وقت ملک میں اعلیٰ درجے کے کاتبوں کی تعداد بمشکل 100 بنتی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر اخبارات اور پبلشرز کے پاس ملازم تھے، اور جو آزادانہ کام کرتے تھے ان کے پاس کام کا اس قدر انبار تھا کہ وہ کوئی بھی کتاب سال بھر سے پہلے کتابت کر کے نہیں دے سکتے تھے۔ انفرادی طور پر چھپوانے کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی کتاب کا حصول جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ خود مرزا جمیل کو بھی اس کا اندازہ تھا، کیونکہ ان کے تایا اور چچا زاد بھائی بدستور خوش نویسی میں مصروف تھے اور وہ ان سے اس لیے کام نہیں لیتے تھے کہ وہ رشتہ داری کے لحاظ میں سب چھوڑ کر پہلے ان کا کام کریں گے، اس سے ان کو نقصان ہوتا۔ اسی وجہ سے وہ اصرار کرتے تھے کہ پہلے گاہک کتابت کرا کے لائے پھر وہ اس کا مسودہ شائع کریں گے۔ یہ مسئلہ 8ویں دہائی تک پوری شدت سے جاری رہا تھا۔ ملک کی پبلشنگ انڈسٹری تیزی سے پھل پھول رہی تھی تو اچھے کاتبوں کا بھی اس کے ساتھ ہی کال پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو ابتدائی سکولوں میں کاپی پینسل کا استعمال تھا۔ پہلے بچے تختی پر بانس کے قلم سے لکھا کرتے تھے، اس لیے 100 میں سے 90 بچے خوش خط نکلتے تھے۔ اسی طرح ان میں اعلیٰ درجے کے خوش نویسوں کا تناسب زیادہ تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ 100 میں سے 10 ہی بچے خوش خط نکلتے تھے، لہٰذا خوش نویسوں کا تناسب اسی لحاظ سے گھٹ گیا تھا۔ مرزا جمیل اکثر سوچا کرتے تھے کہ کیا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا؟ آخر ہم کب تک ہاتھ سے کتابت پر انحصار کرتے رہیں گے؟ انگریزی زبان میں صدیوں پہلے ہاتھ سے کتابت ختم کر دی گئی تھی۔ پہلے ٹائپ رائٹر اور پھر فوٹو ٹائپ سیٹنگ کی مشینیں آئیں اور برقی سیٹنگ مشینیں اس کے بعد آئیں، جنہوں نے کتابت کی رفتار کو گویا پر لگا دیے تھے۔ اسے یوں سمجھیے کہ ہاتھ سے لکھنے میں 1 سال لگتا ہے تو ٹائپ رائٹر سے 1 مہینہ، فوٹو ٹائپ یا برقی سیٹنگ سے کتاب محض 1 ہفتے میں تیار ہو جاتی ہے۔ کمپیوٹر کی آمد کے بعد سادی سی کتابت اب کمپیوٹر کی مدد سے بے حد تیزی اور سہولت سے ہو جاتی ہے، لیکن ہم 20ویں صدی میں بھی وہی ہاتھ سے کتابت کر رہے تھے جو سست، مہنگی اور بے قاعدہ تھی۔ اس کی ایک وجہ تو لکھائی کے متعدد خط تھے، اور ہر خط دوسرے سے اتنا مختلف ہوتا ہے کہ 2 خطوں میں لکھنے والے بامشکل ہی ملیں گے۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ 2 دہائی پہلے اخبارات، رسائل اور کتابوں میں کتنے رنگا رنگ خط دیکھنے کو ملتے تھے۔ آج یہ حال ہے کہ تمام اخبارات اور رسائل تقریباً ایک ہی خط پر شائع ہو رہی ہیں، اور خالی صفحہ پڑھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ہم کون سا اخبار یا رسالہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے کام کے سلسلے میں مرزا جمیل کا بیرون ملک آنا جانا لگا رہتا تھا، اور وہ پبلشنگ کی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں اور ترقیوں سے آگاہ رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یورپ اور امریکہ میں سن 1960 کے عشرے سے کتابت کمپیوٹر کی مدد سے ہو رہی تھی، لیکن اول تو یہ کمپیوٹر بہت بڑے اور بہت مہنگے تھے، دوسرے انہیں چلانے کے لیے خاص فنی مہارت کی ضرورت تھی، لہٰذا پاکستان میں اس کا استعمال ناممکن تھا۔ دوسرے یہ صرف انگریزی یا رومن حروف کی کتابت کرتے تھے، اور ملک میں اردو پریس کا حصہ 95% ہے۔
یہ کمپیوٹر اس قدر مہنگے تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا ادارہ بھی انہیں لینے اور اپنے ملک میں لگانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ واضح رہے کہ اس وقت پرسنل کمپیوٹر نہیں آئے تھے اور کسی بھی قسم کے کمپیوٹروں کی کل تعداد 2 درجن سے زیادہ نہیں تھی۔ سن 1970 کے عشرے میں پرسنل کمپیوٹر کی آمد کے ساتھ ہی اس مشین کی رسائی تیزی سے ان اداروں اور افراد تک ہوتی چلی گئی جو پہلے کمپیوٹر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پہلے کمپیوٹر ایک بڑی عمارت کے برابر جگہ گھیرتا تھا، پھر یہ ایک کمرے میں آنے لگا، اس کے بعد ایک بڑی الماری کے سائز کا، لیکن پرسنل کمپیوٹر آپ کی میز پر آ جاتا تھا۔ اور آج یہ حال ہے کہ ایک جدید پرسنل کمپیوٹر دنیا کے پہلے سپر کمپیوٹر سے کہیں زیادہ برق رفتار اور طاقتور ہے۔ سب سے بڑا فرق قیمتوں میں آیا تھا۔ اولین کمپیوٹر اتنے مہنگے تھے کہ صرف حکومتیں ہی ان کا خرچ اٹھا سکتی تھیں۔ اس کے بعد قیمت کم ہوئی تو بڑے تجارتی اور صنعتی اداروں نے اس کا استعمال شروع کر دیا۔ تیسرے عہد کے کمپیوٹرز عام تجارتی اور صنعتی اداروں میں استعمال ہونے لگے تھے اور پرسنل کمپیوٹر گھروں تک پہنچ گیا تھا۔ قیمت کروڑوں سے ہزاروں میں آ گئی تھی۔ مشین سے زیادہ ترقی اس کے پروگراموں میں ہوئی تھی، جس کی بدولت کاموں میں بے انتہا آسانی پیدا ہوئی اور اب ایک بچہ بھی کمپیوٹر چلا سکتا، لیکن اس وقت پاکستان اس منزل سے دور تھا۔ ہمارے لیے کمپیوٹر بدستور ایک مہنگی اور پیچیدہ مشین تھی، لیکن نیا خیال تو ذہن میں پہلی بار آتا ہی ہے، بے شک اسے عملی جامہ پہنانے میں کتنا ہی عرصہ لگ جائے۔ مرزا جمیل نے بھی سوچا کہ کیا اردو کتابت کمپیوٹر پر ممکن ہے؟ یہ وہ دور تھا کہ جب کمپیوٹر کو ڈیجیٹل مرحلے میں داخل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، یعنی اس کی یادداشت بجائے مقناطیس فیتے کے اب مقناطیس ڈسک پر محفوظ ہونے لگی تھی، اور نہ اب تک کتابت کے لیے فوٹو ٹائپ سیٹنگ کا طریقہ ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طریقے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں تصحیح کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، یعنی ایک لفظ بھی خراب ہو گیا تو سارا کام نئے سرے سے کرنا پڑتا تھا۔ سن 1979 میں مرزا جمیل پبلشنگ سے متعلق ایک نمائش دیکھنے کے لیے سنگاپور گئے۔ وہاں انہوں نے پہلی بار ایک پرسنل کمپیوٹر پر انگریزی کمپوزنگ ہوتے دیکھی تھی، یعنی ہاتھ کے ہاتھ کوئی بھی عبارت ٹائپ کر کے اسے مختلف سائز اور کالمز میں کمپوز کیا جا رہا تھا۔ مشین بیک وقت کئی طرح خطوں پر کمپوز ہو سکتی تھی، یعنی آپ چاہتے تو سرخی کسی اور خط میں اور عبارت کسی اور خط میں ممکن تھی، پھر اس میں جیسی چاہتے تبدیلی کر کے دکھاتے۔ گویا یہ کام اب محض انگلیوں کا محتاج رہ گیا تھا، اور اتنا آسان کہ ایک شخص محض چند گھنٹوں میں اسے سیکھ جائے۔ مرزا جمیل نے وہیں کھڑے کھڑے یہ طریقہ سیکھ لیا تھا۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ انہیں اسی مشین کی تلاش تھی۔ یہ کمپیوٹر وہاں ایک برطانوی فرم نے رکھا تھا، اور اس پر استعمال ہونے والا پروگرام بھی اسی فرم نے تیار کیا تھا، جس پر کئی سال اور لاکھوں پاؤنڈز کا خرچہ آیا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ کمپیوٹر کے حافظے میں انگریزی کے تمام الفاظ اور لکھنے والے تمام خطوط محفوظ کر دیے گئے تھے، باقی پروگرام ان کو استعمال کرنے سے متعلق تھا۔ یہ بہت سادہ اور چھوٹا سا پروگرام تھا۔ آج اس سے کہیں جدید پروگرام میسر ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرنے والے حضرات نے MS آفس میں اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ یہ پروگرام کسی بھی پبلشنگ ادارے کے لکھنے کی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اسی وقت مرزا جمیل کے ذہن میں بجلی کی طرح یہ خیال آیا تھا۔ انہوں نے برطانوی فرم کے سنگاپور کے سیلز مینیجر سے اس سلسلے میں بات کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اردو پر بھی کام کریں۔ اس کے لیے مزید بات چیت ہم کراچی میں کریں گے، اگر آپ واپسی پر میرے پاس سے ہوتے ہوئے جائیں۔ سیلز مینیجر مرزا جمیل کے جاننے والوں میں سے تھا۔ اس نے بتایا، ہم نے اس سلسلے میں کام کیا تھا اور مقتدرہ قومی زبان کو کمپوز کیا ہوا ایک نمونہ بھی دیا تھا، لیکن وہ انہیں پسند نہیں آیا۔ دراصل اردو زبان کی ساخت ایسی ہے کہ اسے کمپیوٹر پر لانا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ہر کام شروع میں ناممکن لگتا ہے۔ مرزا جمیل نے اصرار کیا، آپ ایک بار کراچی آئیے تو صحیح۔ اردو سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ رسم الخط میں یہ بغیر جوڑوں کے لکھی جا ہی نہیں سکتی، اور ان جوڑوں کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے، یعنی ہر حروف دوسرے حروف سے جس طرح جڑتا ہے وہ ایک جوڑ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میم اور رے کو ملایا جائے تو مر کا جوڑ درمیان میں آ رہا ہے۔ اس طرح حرف بلندی کے لحاظ سے
جوڑوں کی 4 اقسام بن جاتی ہیں، اور پھر ہر حرف کو دوسرے حروف سے جوڑنے کے لیے بالکل الگ جوڑ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جوڑ لگنے سے ان کی ساخت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی اے ہے، اگر یہ شروع میں ہو تو الف کے ساتھ مل کر لفظ یا بنائے گی، جو اس کی اصل ساخت سے بالکل مختلف ہے، جبکہ آخر میں ہونے کی صورت میں یہ اپنی اصل ساخت میں آتی ہے۔ مثلا جیم کے ساتھ مل کر جی۔ صرف حروف ہی نہیں بلکہ اردو میں زیر، زبر، پیش، مد، محراب اور شوشوں کا مسئلہ بھی تھا۔